بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 17ویں قسط کی جانب۔ سلکھشنا کے پاؤں اور خان کی ٹانگ ایک ساتھ چلے تھے اور ہوا ہی میں وہ واپس پلنگ پر آن گری تھی۔ اسے اپنا پیٹ کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خان بغیر کچھ کہے بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اگر تمہارے پاس سائلنسر ہو اس پستول پر فٹ کرنے کے لیے تو میں تمہیں اپنے جسم پر 6 گولیاں چلانے کی اجازت بھی دے سکتا ہوں، لیکن افسوس شور و ہنگامہ مجھے پسند نہیں۔ خان نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے اچانک بدلتے ہوئے روپ نے سلکھشنا کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یہ شخص کوئی بہت بڑا اذیت پسند نظر آنے لگا تھا جو اپنے شکار کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا قائل ہو۔ خان نے اس کا سارا پرس میز پر الٹ دیا تھا اور وہ چھوٹا سا سیکیورٹی کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگا تھا جس پر سلکھشنا کی سرکاری شناخت درج تھی۔ او لیڈی انسپیکٹر CID۔ اس کے ہونٹ دائرے کی شکل اختیار کر گئے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، نہ ہی تمہارے متعلق ابھی کوئی مشتبہ رپورٹ دی ہے۔ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ مسٹر کمار، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ میرا فرض تھا کہ جب تک تمہارے متعلق مطمئن نہ ہو جاؤں تمہیں اپنی اصلیت سے آگاہ نہ کروں۔ تم دیکھ سکتے ہو میں نے اپنا نام تمہیں صحیح بتایا ہے۔ مس سلکھشنا، میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ بتا دیتا ہوں۔ میرا نام بھی غلط ہے، پہچان بھی۔ میں بمبئی سے آیا ہوں یہاں صرف ایک بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ حال ہی میں سرحد پار سے ہمارے لیے جو افیم آئی تھی اس کی مخبری کرنے والے کو پولیس نے کہاں چھپا رکھا ہے، اور مجھے اب اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ اپنے گدھے افسروں سے کہہ دینا کہ جلد یا بدیر ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم لوگ اسے بچا نہیں سکتے۔ افسوس یہ اطلاع ان لوگوں کو اس وقت ملے گی جب میں یہاں سے جا چکا ہوں گا۔ دیکھو کمار، گو تمہارا پیشہ ایسا ہی ہے، لیکن مجھ پر اعتبار کرو، میں واقعی تم سے بہت متاثر ہو گئی ہوں۔ اس نے پانسا پلٹنا چاہا، لیکن خان جان چکا تھا کہ وہ اب بھی ڈبل کراس کر رہی ہے۔ میں اچھوت گھرانے کا لڑکا ہوں مس سلکھشنا، جانتی ہو آج لاکھوں میں کیوں کھیل رہا ہوں؟ سلکھشنا نے اس کی طرف بڑی ملتجی لیکن استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ صرف اس لیے کہ میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ تم بے وقوفی کرو گے؟ یہ ہوٹل ہمارے آدمیوں سے بھرا پڑا ہے مسٹر کمار۔ ہم اتنے جاہل نہیں کہ اپنے افسران کی جان کو خطرے میں ڈال کر بے نیاز ہو کر بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی تم اکیلے نیچے اترو گے مارے جاؤ گے۔ سلکھشنا نے آخری ہتھیار بھی آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کا اپنے ہاتھوں گلا گھونٹنے کے بعد کس کافر کا جی چاہے گا زندہ رہنے کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور واقعی سلکھشنا سہم کر رہ گئی۔ ایسے نوجوان، خوبصورت اور اذیت پسند مجرم سے اس کا پالا آج پہلی مرتبہ پڑا تھا۔ اچانک ہی خان کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا کہ یہ لڑکی وقت ضائع کر رہی ہے۔ اگر اس کی بات سچ ہی تھی تو یہ ممکن تھا کہ اس کے نیچے موجود ساتھی اوپر چلے آئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلکھشنا کے بالکل قریب آ گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بزنس اپنی جگہ، لیکن ایسی خوبصورت رات اور تمہارے قرب سے فائدہ نہ اٹھانا بھی تو کفران نعمت ہوگا۔ اس نے اپنا لہجہ بدلنے کی اتنی شاندار اداکاری کی تھی کہ دل ہی دل میں بے اختیار اس نے خود کو داد دی۔ اس کی آواز ہوس کے مارے تماش بین کی سی ہو گئی تھی، اور یہ شاید سلکھشنا کی آرزو بھی تھی۔ او ضرور، اس نے خود سپردگی کے عالم میں سسکاری بھری۔ خان کے ہاتھ بڑے وحشیانہ انداز سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ سلکھشنا نے یہی جانا تھا کہ وہ اسے اپنی آغوش میں لے لے گا، لیکن خان کوئی بھی معمولی سی لغزش کا معمولی سا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف نہیں، اور وہ سلکھشنا کو چیخنے کا موقع دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے آگے کو بڑے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر جم گئے، اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا گردن کے نزدیک ایک مخصوص رگ میں گڑ گیا۔ سلکھشنا کو یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی جان آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نکالنے پر اسے قدرت نہیں رہی تھی۔ جانے خان نے اس کے جسم کی کون سی رگ دبا دی تھی کہ سارا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کسی عضو کو حرکت دینے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا اور ڈوبتا چلا گیا۔ اب وہ کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح خان کے بازوؤں میں لہرا رہی تھی۔
خان نے اسے بڑے اطمینان سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ خان کو اندازہ تھا کہ 2.5-3 گھنٹے سے پہلے وہ ہوش میں نہیں آ سکے گی، اور اس کے لیے بٹھنڈا سے نکل جانے کے لیے یہ وقفہ کافی تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، گو کہ اس نے کافی لانے والے بیرے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ صبح برتن لینے آئے۔ پھر بھی احتیاطاً اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر باہر کی سمت ہوٹل کی طرف سے فراہم کردہ ڈونٹ ڈسٹرب پلیز کا سٹکر چسپاں کر دیا۔ صبح والی چابی ابھی تک محفوظ تھی۔ اب تک اسے اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ یہ ڈپلیکیٹ چابی ہے، اصل چابی کہیں اور ہوگی، شاید اس کے پاس جس نے یہ لاکر بک کروایا تھا۔ ایک کاغذ پر مختصر سا پیغام اور خفیہ الفاظ میں تازہ واردات کے متعلق لکھ کر اس نے کاغذ بند کر کے اپنی جیب میں رکھا اور بڑے اطمینان سے باہر نکل آیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور بڑے بڑے شیشوں کی اینک لگانے کے بعد کوٹ کے کالر کھڑے کر لینے سے اب اسے دور سے پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ لفٹ کی بجائے اس نے سیڑھیوں کا راستہ اختیار کیا اور بغیر آواز پیدا کیے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ ہال میں رش اتنا زیادہ تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ لوگ مغربی میوزک کی دھنوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ محو رقص تھے۔ کسی نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ کاؤنٹر کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس نے احتیاطاً چلتے چلتے سگریٹ سلگانے کے بہانے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا اور اسی ایکشن میں باہری دروازے تک چلا آیا تھا۔ اسٹیشن یہاں سے بمشکل 1 میل دور تھا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے 3 سواریاں بدلی تھیں۔ آخری مرتبہ جب وہ ایک سائیکل رکشے میں سوار ایک بازار سے ہو کر جا رہا تھا تو اس نے اپنا بھاری اوور کوٹ بھی اتارا ہوا تھا۔ یہ اوور کوٹ وہ جان بوجھ کر ایک جگہ بھول آیا تھا۔ اسٹیشن کے دوسری طرف بنے بازار میں اس نے سائیکل رکشے والے کو بھی فارغ کر دیا۔ اب وہ پیدل مختلف گلیوں کے چکر لگاتا اسٹیشن تک آیا تھا۔ لاکر کے دور دور تک کوئی ذی ہوش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے لاکر کھولا اور وہ رکا تہ کر کے اندر رکھ کر دوبارہ تالا لگا دیا جو کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے لکھا تھا۔ اسٹیشن پر کھڑی 2-3 گاڑیوں میں سے ایک کی وسل سنائی دی تو وہ بھاگتا ہوا اسی ٹرین کی سمت بڑھنے لگا۔ ٹرین نے اب آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک ڈبے میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ فرسٹ کلاس ڈبہ تھا اور قریباً خالی۔ خان کھڑکی کے نزدیک والی ایک سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ سردی میں اونگتی 1-2 سواریوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اونگنا شروع کر دیا۔ ٹرین کا پہلا سٹاپ قریباً آدھ گھنٹے بعد آیا تھا۔ یہ بڑا ویران سا اسٹیشن تھا۔ اس نے نام پڑھنے کی کوشش کی لیکن اندھیرے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ٹرین نے یہاں بمشکل 2-3 منٹ سٹاپ کیا تھا، پھر وہ آگے کی جانب رینگنے لگی۔ ابھی تک کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہیں آیا تھا۔ گارڈ یا تو اتنی سردی میں اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا، یا شاید کبھی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بھی اتنی رات گئے کوئی مسافر بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہے۔ رات گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑی آہستگی سے رینگ رہی تھی۔ چاند جو اس کی کھڑکی کے سامنے اب تک مسلسل اس کا ہم سفر بنا ہوا تھا، اب شاید کہیں منہ چھپانے کی فکر میں تھا۔ خان سوچ رہا تھا اس مسلسل اور تھکا دینے والی دوڑ کا خاتمہ آخر کہاں ہوگا؟ ابھی تک اسے کہیں بھی پاؤں جمانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ حسن اتفاق تھا یا بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی باخبری کہ اب تک وہ لوگ اس کے پیچھے تھے، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی ضرور رہی تھی کہ ان لوگوں کے شک کرنے سے پہلے ہی وہ ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتا تھا۔ سلکھشنا کے متعلق تو وہ واقعی حیران رہ گیا تھا کہ وہ بھی CID انسپکٹر تھی۔ یہ اس کی تربیت کا صدقہ تھا جو اس نے اس پراسرار لڑکی کے متعلق اس لائن پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ذہن ٹرین کی رفتار کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا جب اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر بڑے شریفانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ خان نے گردن گھمائی تو اس کے سر پر ٹکٹ کلیکٹر کھڑا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10-10 کے 5 نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ بوڑھا ٹکٹ کلیکٹر بڑی حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹکٹ مانگا تھا شریمان جی۔ اس نے سمجھا شاید خان نے اسے غلطی سے اتنے نوٹ دے دیے ہیں۔ یہ ٹکٹ ہے مہاراج جی، میں 2-3 اسٹیشن بعد اتر جاؤں گا، اس نے بڑے کھوئے ہوئے اور دکھیا لہجے میں کہا۔ آپ جائیں گے کہاں؟ کاش مجھے اپنی منزل کا علم ہوتا، خان نے لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹکٹ کلیکٹر خاصا پسیج گیا۔ اس کا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔
ٹکٹ کلیکٹر نے مزید بحث مناسب نہ سمجھی اور آگے بڑھ گیا۔ نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اسے کسی نے آج تک اتنی بڑی رشوت شاید پہلے کبھی پیش ہی نہیں کی تھی۔ جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے وہ رکا، پھر واپس مڑ کر اس تک پہنچا اور بڑے آہستگی سے قریباً جھکتے ہوئے اس کے کان میں کہا، میری ڈیوٹی صبح 6 بجے ختم ہو جائے گی، بے فکر رہو، اس سے پہلے ہی دفع ہو جاؤں گا۔ خان نے آواز دبا کر لیکن بڑے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا۔ ٹکٹ کلیکٹر بیچارہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا اور دوبارہ پلٹ کر اس نے خان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ سردی رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی اور خان سوچ رہا تھا کہ اسے اوور کوٹ بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک دو مرتبہ اس نے سیٹ سے سر ٹکا کر اونگنے کی ایکٹنگ بھی کی تھی۔ اس کے سامنے کئی برتھ خالی پڑے تھے، لیکن وہ نیند کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ صبح کے قریباً 6 بج رہے تھے۔ گاڑی اس دوران راستے میں کتنی مرتبہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن ڈبے میں صرف ایک موٹا سا ہندو لالا ہی سوار ہوا تھا۔ یہاں اتنی غربت تھی کہ بہت بڑے بڑے آدمی بھی گاڑی کے فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا حوصلہ نہیں کرتے تھے۔ خان کو یاد آ گیا، ٹکٹ کلیکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی ڈیوٹی صبح 6 بجے ختم ہو جائے گی۔ گاڑی اس مرتبہ ایک اسٹیشن پر رکی تو امبالہ کے بڑے بڑے الفاظ اس کی آنکھوں میں تراوٹ پیدا کرنے لگے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ خود بخود سے پھیلتی چلی گئی۔ اپنے ڈبے سے وہ باہر نکل آیا۔ 2 سواریاں اور بھی اس کے ساتھ اتری تھیں۔ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کے ڈبوں سے لوگوں کا ازدحام باہر کو لپک رہا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر بعد اس ہجوم کا ایک حصہ بنا اسٹیشن کی سیڑھیاں عبور کرتا باہر آ رہا تھا۔ امبالے میں زندگی بیدار ہونے لگی تھی۔ مندروں اور گردواروں کے لاؤڈ سپیکر اچھی خاصی چیخم دھاڑ مچا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے واحد بریف کیس کا جائزہ لیا۔ پتلون اور جیکٹ کی جیبوں میں موجود نوٹوں کو تھپ تھپا کر محسوس کیا اور بجائے سیدھے راستے سے باہر آنے کے ایک ذیلی راستے سے جس طرف اس نے اکثر سواریوں کو جاتے دیکھا تھا باہر آ گیا۔ امبالہ میں داخل ہوتے ہی جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی کہانی اچانک یاد آ گئی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ 1965 کی جنگ میں پاکستانی پیرا کمانڈوز نے اس ہوائی اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ عین ان لمحات میں جب امبالہ کے ہوائی اڈے پر بھارتی فضائیہ کے پائلٹ آپریشن روم سے پاکستان پر تباہی نازل کرنے کے احکامات لے کر باہر نکل رہے تھے اور اپنے طیاروں میں بیٹھ کر کسی بھی لمحے اڑنے کے لیے تیار تھے، یہ پیرا کمانڈوز ان پر خدا کا قہر بن کر نازل ہو گئے۔ ہوائی اڈے پر مکمل بلیک آؤٹ تھا اور پاکستانی کمانڈوز ان طیاروں پر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی یہ پائلٹ اپنے جہازوں میں سوار ہوئے، اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دشمن کے عزائم چند منٹوں میں اس کے سامان حرب و ضرب کے ساتھ ہی راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی بھارتی آرمی نے ہوائی اڈے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ان کمانڈوز میں سے بمشکل 2 یا 3 زندہ اپنے وطن واپس پہنچ سکے اور باقی سب نے وہیں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ ایک بھی ان میں سے زندہ دشمن کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اسے امبالے کی طرف بڑھتے ہوئے ان شہیدوں کے لہو کی مہک آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا آج جب وہ اسی ہوائی اڈے کی تباہی کا سامان کرنے جا رہا ہے تو ان شہیدوں کی روحیں کتنی خوش ہوں گی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہاں امبالہ میں کم طاقت اور کمتر دائرہ کار والا موبائل TPSY اڈا نصب ہے، جس میں گو کے GC-1 گراؤنڈ کنٹرول انٹرسیپشن کی سہولت موجود نہیں، لیکن یہ اڈا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اسے سب سے پہلے اسی اڈے کا کھوج لگانا تھا جہاں ریڈار نصب کر کے دشمن امبالہ ایئر بیس کو پاک فضائیہ کے حملے سے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ریڈار اسٹیشن موبائل تھا اور اپنی پوزیشن آئے دن تبدیل کرتے رہنے کی وجہ سے ابھی تک پاکستان انٹیلیجنس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں ناشتہ کیا، پھر ایک سرائے کی راہ لی۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس نے ایک درمیانے درجے کا ریڈی میڈ کپڑوں کا جوڑا خرید لیا تھا۔ پروہت کے رجسٹر پر کچھ لکھنے سے پہلے اس نے 10 روپے کا ایک نوٹ اس کی مٹھی میں تھما کر اسے صرف اپنا نام بتایا تھا، وجے ٹھاکر۔ بس کافی ہے مہاراج، پروہت نے 10 روپے کا نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ 3 نمبر کمرہ ہے، یہ لیں چابی۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ایک لکڑی کے باکس میں سے ایک چابی جو رسی سے بندھی تھی اس کے حوالے کر دی۔ دھنیہ واد پنڈت جی مہاراج، اس نے شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔
خان نے جب بریف کیس سے کپڑوں کا جوڑا نکال کر نئے قمیض پاجامے پر کوٹ پہنا تو درمیانے درجے کا ہندو نوجوان نظر آ رہا تھا۔ اپنے کمرے کو تالا لگا کر وہ باہر بازار میں آ گیا۔ ابھی تک اسے کوئی قابل عمل طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ یوں ہی ٹہلتا ہوا وہ ایک بس سٹینڈ تک آ گیا۔ روڈ ٹرانسپورٹ کی ایک بس اس کی طرف آ رہی تھی اور اچانک ہی اس کی نظریں انڈین ایئر فورس کے ایک کارپورل پر پڑیں جو قریباً بھاگتا ہوا اسی بس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فوراً ہی خان نے ایک پلان سوچا اور اسی کے سے انداز میں بس کی طرف ایسے بھاگا جیسے اس نے بھی اسی بس میں جانا ہو۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔